آج 14 محرم کا بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ 14 محرم سے لے کر 20 محرم تک کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جو لوگ دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ کر یہ لفظ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ محرم کے مہینے کی قسم اللہ رب العزت ایسا نصیب کھولے گا کہ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائے گا، اور ماہ محرم کے اس بابرکت دن میں اللہ رب العزت کو خوش کر کے جب آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو غیبی مدد عطا کرے گا، اور پورا سال اس عمل کی برکت سے آپ کا خوشحال گزرے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں آپ پر بے بہا بارش کی طرح برسیں گی۔ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں اور اللہ رب العزت کے انعامات سے فیض یاب ہوں۔ آج بہت ہی بابرکت عمل ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے 14 محرم سے شروع کرنا ہے، یعنی آج کے دن سے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور 20 محرم تک، یعنی درمیان میں جتنے بھی دن ہیں، جب مرضی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اپنی قسمت اور مقدر کو سنوار سکتے ہیں۔ اب وظیفہ کرنے کا طریقہ توجہ سے سنیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مالک حقیقی کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کو اس میں پاک سے پکارنا ہے، اور جب اللہ اور اس کا نبی آپ سے خوش ہوگا تو پھر اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، جب بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے، آپ کے دل میں کوئی حاجت ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے، یہ چھوٹی سی مثال لے لیں، آپ چاہتے ہیں کہ آج بہت گرمی ہے تو اللہ کریم بارش اتار دے، اور کچھ دیر بعد بارش آ جاتی ہے تو آپ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے، یعنی آپ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت دعا مانگی تھی، اللہ نے میری سن لی۔ بالکل اسی طرح جب ہم اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور پھر اپنے دل کی مراد اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ کریم خوش ہو کر ہمیں عطا کرتا ہے۔ رب کریم نے عطا تو ہمیں کرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت خوشی کے ساتھ عطا کرے، یہ ہمارے لیے بھی باعث رحمت کا ذریعہ ہے اور باعث نعمت کا ذریعہ ہے، اور جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو پھر اسے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، اس عمل کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائے گا اور لوگ آپ کی قسمت پر رشک کریں گے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، نہایت بابرکت اور چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کے پڑھنے سے رب کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اب یہاں پہ ضروری بات سنتے چلیں کہ اس عمل کو آپ نے کس مقصد کے لیے کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ مقصد دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اللہ رب العزت سے یہ دعائیں کریں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرنا ہے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے، اور پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے تو باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، وہاں پہ بیٹھ کر آپ نے 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو آپ نے درود ابراہیمی کو 7 یا 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یعنی اللہ رب العزت کا ایک آپ نے ذاتی نام پڑھنا ہے، 2 آپ نے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 300 مرتبہ اللہ کے ان بابرکت ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنیں کہ جب آپ نے اللہ کے یہ بابرکت نام پڑھنے ہیں تو کوشش کریں آپ سانس نہ توڑیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جب یہ تینوں نام پڑھ لیں تو پھر سانس توڑیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ ایک دفعہ سانس لے لیں تو پھر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جتنی مرتبہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، یعنی سانس کو نہ توڑیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پھر آپ سانس لیں۔
اسی ترتیب سے آپ نے 300 مرتبہ اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں یا کاؤنٹر پکڑ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ آپ نے اپنے سر پہ رکھ لینا ہے۔ آپ چاہے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ لیں اور تصور میں گنتے جائیں کہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہے۔ اگر یہ کام مشکل لگتا ہے تو آپ اپنے پاس ایک تسبیح رکھ لیں، دائیں ہاتھ کو اپنے سر پر رکھیں اور بائیں ہاتھ کے ساتھ آپ تسبیح کے دانوں کو گنتے جائیں یا کاؤنٹر کے بٹن کو پریس کرتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ 300 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو آپ نے 300 مرتبہ اللہ کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اسی ترتیب سے آپ نے 300 مرتبہ اللہ کے ان بابرکت ناموں کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، محرم کے مہینے کا صدقہ دے کر، صدقہ اہل بیت کا دے کر، آل محمد کا صدقہ دے کر، حضرت امام حسین علیہ السلام کا خصوص بالخصوص صدقہ دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، خواہش ہے، دعا ہے، آپ نے بس اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، جس کے لیے بھی دعا کرنی ہے، نہایت عاجزی کے ساتھ اور محرم کا صدقہ دے کر، اور جن جن ہستیوں کا میں نے صدقہ آپ کو بتایا ہے ان کے وسیلے سے آپ اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم ایسا نصیب آپ کا کھولے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور اس عمل کو آج 14 محرم سے شروع کریں اور 20 محرم تک آپ اس عمل کو کرتے رہیں۔ جو لوگ اس عمل کو 15 محرم کو دیکھیں، 16 محرم کو دیکھیں، یعنی جب بھی آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں آپ اسی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اور کامیابیاں پھر دیکھنا آپ کے کیسے قدم چومیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے خزانوں سے بہت زیادہ اور بے بہا عطا کرے گا۔ اللہ کی غیبی مدد آپ کو ضرور آئے گی۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب مشکل وقت ہو، کوئی سہارا نہ آپ کا بچے، آپ کو کہیں سے مدد کی امید بھی نہ ہو، تو آپ بس یہ اللہ کے 3 نام پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں اور اپنا سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کے نصیب اور مقدر کو کس قدر روشن اور کشادہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں اس عمل میں اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے۔ ہر لا علاج بیماری سے شفا کا یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ذریعے جب آپ کو شفا عطا کرنی ہے تو پھر آپ انشاءاللہ ضرور شفا یاب ہوں گے، صحت یاب ہوں گے۔ اور جب آپ نے مشکل وقت میں اللہ کو ان بابرکت ناموں سے پکارنا ہے تو اللہ کے سوا تو کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں۔ بس آپ نے اللہ کو پاکیزہ ہستیوں کا صدقہ دے کر، اہل بیت کا صدقہ دے کر، آل محمد کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت والی بارش اس طرح برسے گی کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اللہ کے انعامات آپ پر بہت زیادہ ہوں گے اور اس عمل کے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔